قرآن شریف کے تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ الشیطان، تو کو پر پڑھیں گے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الشیطان یعدکم عین کو ظاہر کریں گے، یعدکم الفقر، قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اور را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ فقر، فقر، وَيَأْمُرُكُمْ، یہاں حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کا پڑھنے میں جھٹکا لگے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے۔ میم ساکن کے بعد جب با ہو تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو غنہ کے ساتھ اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھیں گے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ واللہ یعدکم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یعدکم مغفرۃ، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ مغفرۃ، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میم ہے، تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ مغفرۃ منہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہا ہے تو نون میں اظہار ہوگا۔ منہ وفضلا، ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وفضلا، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، وفضلا، اس طرح۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ کا لام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ واللہ واسع، یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں اظہار ہوگا، عین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ واسع علیم، یہاں پر حرف مد یا ہے، حرف مد یا کے بعد میم کے 2 پیش کی جو تنوین ہے وہ سکون سے بدل جاری ہے، اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، اس سکون کو عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں۔ تو حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے، سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے۔
یہاں پر دیکھیے آیت ہے، آیت کے اوپر صلح ہے، پھر اس کے اوپر لام الف ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو آیت کے اوپر جب لام الف ہو تو وہاں پر ٹھہرنے سے مطلب نہیں بگڑتا ہے، وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ تو واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء۔ حمزہ ساکنہ، حمزہ واو کی شکل میں ہے، حمزہ ساکنہ ہے، یہاں پر حمزہ میں جھٹکا لگے گا۔ یؤتی الحکمت، حکمت من، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف ادغام میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من یشاء، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ومن، یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے حروف ادغام میں سے، حروف ادغام میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ومن، اس طرح یؤتل، دیکھیے یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کا پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ یؤتل حکمت، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، حکمت، فقد، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو فقد اوتی خیرا، خا کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ خیرا، را کو پر پڑھیں گے، خیرا کثیرا، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، کثیرا، اس طرح۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما يذكر، دیکھیے تشدید مع تشدید ہے، یذکر، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، یذکر الا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ الا اولو الالباب، اولول، یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جا رہا، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے اس وجہ سے اولول، اور اس واو کو بھی نہیں پڑھا جا رہا، اولول الباب۔ یہاں پر دیکھیے با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ وقف کی وجہ سے با کی زیر جو ہے وہ سکون سے بدل جا رہی ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے اس وجہ سے با میں قلقلہ ہوگا، باب، اس طرح۔ وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه۔ وما، دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ وما انفقتم، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، انفقتم، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف میں قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو انفقتم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔
تو من انفقتم من، اب یہاں پر دیکھیے من من نفقتن، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر نون ہے، نون مشدد ہے، تو جہاں پر تشدید ساکن اور مشدد حرف ایک جگہ ہوتا ہے تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے اور نون میں غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، تو من نفقتن، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، نفقتن او نذرتم، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حمزہ ہے جو حروف حلقے میں سے، تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں، نفقتن او نذرتم، ذال کو باریک پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، تو نذرتم، یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، نذرتم من نذر من، اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے نون ساکن کے بعد پھر نون مشدد ہے، نون ساکن اور نون مشدد، ساکن اور مشدد حرف جب ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، تو میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، نون مشدد ہے غنہ کریں گے نون میں، من نذر، ذال کو باریکی کے ساتھ اور را میں اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو را کی تنوین میں اخفا کریں گے، نذر فإن اللہ، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا اور اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے، فإن اللہ یعلم، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، یعلم ایسے پڑھیں گے، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار، وما ضا کو پر پڑھیں گے کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، للظالمین من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو جلدی پڑھیں گے، من دیکھیے اس نون کے بعد صاد ہے حروف اخفا میں سے تو اس نون میں اخفا کریں گے، انصار، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ جو تنوین ہے یہ حالت وقف میں سکون سے بدل جا رہا ہے تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو رہا ہے تو را کو پر پڑھیں گے، انصار، ٹھیک ہے، من انصار، وما للظالمین من انصار،